عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روایت ہے کہ جب رسول اللہ کا وفات ہو گیا تو میں نبی علیہ السلام کے حجرے کے اندر جاتی اور پردے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی. پھر جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا میں کمرے کے اندر جاتی لیکن پردے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی. ایک میرا شوہر دوسرا میرا باپ تھا. لیکن جب عمر کا وفات ہو گیا جب میں حجرے کے اندر جا کر رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرتی تھی تو اس وقت میں پردے کا زیادہ اہتمام کرتی کیونکہ وہاں پر عمر دفن ہوا. ایک تو میرا باپ ایک میرا شوہر لیکن وہاں پر ان کے ساتھ عمر دفن ہو گیا. اس کا مجھے عقلی جواب دے. ارے بھائی یہ سوال مجھ پر پنجاب میں ہوا. میرا کلپ اس پر آیا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انجینئر محمد علی مرزا کا اعتراض اور اس کے ساتھ عقلی جواب. میں ایسا نہیں کہتا, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. تو خیبر پختونخوا کو چھوڑ دو, سارے پاکستان میں عقلی دلائل پہ آؤ منکرین حدیث. یہ نوجوان سامنے آ کر آپ کے ایک ایک اعتراض کو آپ کے منہ پر مارے گا. اس کا جواب سب سے زیادہ جو میں نے آسان دیا ہے عورت کو بھی سمجھ میں آتی ہے. یہ سوال مجھے آیا ہے, کیا تو نے سمجھا کہ 7 دفعہ صرف اس کا جواب میں نے دیا ہے؟ تو صرف یوٹیوب پہ سرچ کرنا انجینئر محمد علی مرزا کا اعتراض روایت عائشہ پر اور اس کا جواب, منکرین حدیث کا روایت عائشہ پر اعتراض اور اس کا جواب کئی چینل ان سے شیئر ہوا. تو نے دیکھا نا یہ غلطی میرا ہے. اچھا میں آپ کو 2 ٹوک الفاظ دیتا ہوں. میرے ساتھ میں مارچس کا تیلی ہے. ایک طرف نے آپ نے شاٹ لگایا مارچس کی تیلی کی اسی طرف اور میں نے دوسری طرف پکڑا ہے. کیا مجھے شاٹ آئے گا؟ کبھی بھی نہیں. اور میرے ساتھ ایک بہت موٹا لوہا ہے. اس لوہے کے ایک طرف آپ نے شاٹ لگایا, میری طرف شاٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مجھے ایسے دڑا دڑ کی لاٹھی کی طرح پھیریں گا. تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. ایک طرف تیلی ہے مارچس کا, بہت پتلا تیلی ہوتا ہے مارچس کا. ایک طرف تو نے شاٹ دیا, مجھے شاٹ نہیں آیا. اس مارچس کی تیلی میں رب العالمین نے شاٹ روکنے کا طاقت رکھا ہے. دوسری طرف بہت موٹا لوہا ہے, اس کی ایک طرف آپ نے بجلی کا شاٹ دیا, میرے ہاتھ میں شاٹ آئے گا, مجھے شاٹ دیں گا کیونکہ لوہا اگرچہ لوہا موٹا ہے مگر اس میں شاٹ روکنے کی طاقت نہیں ہے. اور مارچس کا تیلی اگرچہ پتلا ہے مگر رب نے اس میں بجلی کی شاٹ روکنے کا طاقت رکھا ہے. ویسے قبر کی مٹی میں رب العالمین نے نظر روکنے کا طاقت نہیں رکھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر سے پردہ کرتی تھی اسی میں رب العالمین نے نظر روکنے کا طاقت رکھا ہے. جیسے مارچس کی تیلی میں رب العالمین نے شاٹ روکنے کا طاقت رکھا ہے ویسے اس چادر میں رب العالمین نے نظر روکنے کا طاقت رکھا ہے. قبر کی مٹی میں رب نے نظر روکنے کا طاقت نہیں رکھا. جیسے بہت موٹا لوہا ہے لیکن اس میں شاٹ رکھنے کا طاقت رب نے نہیں رکھا. شاٹ روکنے کا طاقت رب نے نہیں رکھا. تو اس کا سب سے آسان جواب میں نے یہی دیا. پھر اس نے کہا اور مثالی بھی دے دوں. مولانا بہت زیادہ مزایا, اب اور مثالی دو. میں نے کہا دوسرا مثال سمجھو. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قبر جانے سے پہلے میرے رب نے کہا کہ آپ پر ایک عالم آئے گا, اس کو برزخ کہتے ہیں. قبر کی زندگی کو رب نے قرآن میں برزخ کہا ہے. برزخ عربی میں کسی کہتے ہیں. ہمارے عورت جو برقع پہنتی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. آپ نے اپنے ساتھ اپنی اماں, اپنا بہن, اپنا بیوی, اپنا بیٹی, کسی کو ڈاکٹر کے پاس آپ کے ساتھ گیا. آپ نے اپنی اماں کو, مثال کے طور پر آپ نے اپنے اماں کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. جب آپ ڈاکٹر کے پاس گئی آپ کے اماں نے برقع پہنا ہے. ڈاکٹر صاحب پوچھتی ہے اماں بتاؤ کیا بیماری ہے؟ آپ کی اماں جواب دیتی ہے مجھے بتائی. اماں کو ڈاکٹر صاحب نظر آتا ہے کیونکہ اماں اس برقعے کے اندر ہے اور ڈاکٹر باہر ہے. باہر سے ڈاکٹر سوال کرتا ہے لیکن آپ کے اماں کو نہیں دیکھتا کیونکہ آپ کے اماں برقعے میں ہے. مجھے بتائی اس برقعے کو رب نے برزخ کہا ہے. اچھا مجھے اس سوال پہ کچھ غور کرنا ہے. وہ قبر میں جو ہے وہ
مثال رکھتی ہے آپ کے اماں کی، اور باہر جو ہے وہ ڈاکٹر کی مثال رکھتی ہے۔ باہر والے کو برزخ کے اندر لوگ نظر نہیں آتا، کیونکہ ڈاکٹر کو آپ کے اماں برقعے کے اندر نظر نہیں آتا، لیکن آپ کے اماں کو ڈاکٹر نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر یہ بھی مانتا ہے اس برقعے کے اندر عورت ہے، اور عورت جو برقعے کے اندر ہے اس کو ڈاکٹر بھی نظر آتا ہے، لوگ بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ عورت کسی کو نظر نہیں آتی۔ ویسے قبر کو رب نے برزخ کہا ہے، برقع کہا ہے۔ جو برقعے کے اندر ہوگا ہمیں نظر نہیں آئے گا، لیکن جو برقعے کے اندر ہے اس کو ہم نظر آئیں گے۔ تیسرا مثال سمجھو، یہاں پر مٹی کا دیوار ہے، اس سے نظر آگے نہیں جاتا۔ دنیا میں رب نے نظر میں دیوار کے آگے، مٹی کے آگے نظر میں یہ طاقت نہیں رکھا کہ دیوار کے آگے کوئی نظر پہ آئی۔ جیسے میرے ہاتھ میں ایک گولی ہے، میں نے ہاتھ میں رکھا ہے، ہوا بھی آتا ہے، ابھی ہوا کو وہ محسوس کرتا ہے، لیکن میری جسم کو فائدہ نہیں دیتا۔ جب اس گولی کو میں نے اپنے منہ کے اندر رکھا تو میری جسم پر اثر کیا۔ اچھا آپ بتائیے، جب انسان دنیا میں ہے، اگرچہ یہاں پر کھلا ہوا میدان ہے، لیکن نظر میں وہ طاقت نہیں ہے۔ جیسی گولی باہر ہے وہ اثر نہیں کرتا، جب منہ کے اندر رکھا اثر شروع کیا۔ ویسی میت دنیا میں ہے، نظر کام نہیں کرتا، جب قبر کے اندر گیا رب نے نظر میں طاقت رکھا۔ اچھا روایت عائشہ پر ابھی اعتراض کر، تو ہم نے کہا عقلی سوال اور جواب ہم سے سیکھو۔ مجھ پر وہاں پر ایک شخص نے اور سوال کیا، آپ کو بتاؤ حیران ہو جائیں گے، مجھے کیا پتا تھا اس شخص نے امام ابو حنیفہ کی تاریخ، نام سے لے کر باپ سے لے کر اس کے نواسے کڑواسے تک اس کی تاریخ کو پڑھا ہے، ان کے اولاد کی تاریخ پڑھا ہے۔ انہوں نے مجھ پر ایک سوال کیا، ویسے میں عقلی سوالوں کا جواب زیادہ دیتا ہوں، تو انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا کہ مولانا مجھے پتہ نہیں تھا، وہ اسکول کا ٹیچر تھا۔ مولانا صاحب میں ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے کہا سوال کروں پنجاب میں، تو اس نے کہا میرا سوال بہت زبردست ہے اور آپ امام ابو حنیفہ کا عاشق ہے، تو آپ کی اس کا جواب ضرور معلوم ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا واقعہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ جیسے اس حدیث ہم نماز میں زیادہ پڑھتے ہیں، یہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک کلپ بھی میرے سامنے آیا۔ تو ویسے میں نے کہا کہ سوال کرو، ہو سکتا ہے میرے ساتھ عقلی جواب ہو۔ تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ مثال کے طور پر مولانا میں نے اپنی بیوی سے کہا صبح کہ اگر میں نے آج کی دن آپ کے ساتھ جماع نہیں کیا تو مجھ پر آپ طلاق ہے۔ نمبر 1، 3 طلاق پر تو مجھ پر طلاق ہے۔ نمبر 2، اگر آج میں نے غسل کیا، آج کی دن، دیکھو 3 قسمیں انہوں نے کہی، آج کی دن میں نے آپ کے ساتھ جماع نہیں کیا تو مجھ پر 3 طلاق پر طلاق۔ اگر میں نے آج کی دن غسل نہیں کیا پھر بھی تم طلاق۔ اگر میں نے آج کی دن ایک نماز کو قضا، اگر میں نے آج کی دن غسل کیا پھر بھی تم مجھ پر 3 طلاق پر طلاق۔ اور تیسرے نمبر پر میں نے یہ قسم اٹھایا کہ اگر آج کی دن میں نے ایک نماز کو بھی قضا کیا پھر بھی تم طلاق۔ میں نے اپنی بیوی سے کتنے قسمیں کہی؟ 3۔ اچھا یہ سوال کرتا ہے، میرے ذہن میں پھر پہلا سوال نہیں آتا، میں نے کہا پھر سوال کرو۔ کہا میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج کی دن میں نے غسل کیا، آج کی دن میں نے غسل کیا تم طلاق۔ نمبر 2، آج کی دن میں نے آپ کے ساتھ جماع نہیں کیا پھر بھی طلاق۔ ایک طرف غسل نہیں کریں گے آج کی دن، ایک طرف جماع کریں گے آج کی دن۔ اور تیسرا، آج کی دن میں نے ایک نماز بھی قضا کیا پھر بھی تم مجھ پر طلاق۔ مولانا صاحب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اگر میں بیوی کے ساتھ آج کی دن جماع کروں تو غسل کا قسم کھایا ہے، پھر بھی بیوی طلاق ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ میں آج کی دن جماع نہیں کروں گا پھر بھی طلاق ہو جاتا ہے۔ اگر جماع کیا اور آج کی دن غسل نہیں کیا تو میں نے تیسرا قسم یہ کہا ہے کہ اگر آج کی دن میں نے نماز کو قضا کیا، نہیں پڑھا اپنے ٹائم پر، تو پھر بھی 3 طلاق پر طلاق۔ مولانا صاحب اس کا جواب کیا ہے؟ اب میری ذہن میں سوال توڑا آیا تو رب العالمین نے ایک دم سے ذہن میں ڈالا
کہ آج کا دن تو دن کہتی ہے صبح صادق سے لے کر غروبی آفتاب تک. میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ نے صبح کا نماز بھی پڑھنا ہے, ظہر بھی پڑھنا ہے, عصر بھی پڑھنا ہے, بیوی کے ساتھ جماع نہیں کرنا. پھر جب عصر کا نماز پڑھا, اس کے بعد جب مغرب کا وقت قریب ہوگا تو اس وقت آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا ہے. تو آپ نے دن میں جماع کیا اپنی بیوی کے ساتھ نماز عصر کے بعد, یہ دن میں داخل ہے, اور مغرب سے پہلے آپ نے جماع کیا, ایک قسم پورا ہو گیا. جب آپ نے جماع کیا تو آج کی دن میں غسل نہیں کروں گا, دوسرا قسم ہے جب غروب آفتاب ہوگا اور سورج فنا ہوگا اس وقت آپ نے غسل کرنا ہے. جب اذان شروع ہوگی آپ نے غسل کرنا ہے. وقت ہوتا ہے وہ سرخی آنے تک مغرب کا وقت ہوتا ہے. تو جب آپ نے غسل کیا تو فوراً مغرب کا نماز پڑھنا ہے. 2 قسم پوری ہو گئی. ایک آپ نے عصر کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا اور نماز ساری پڑھی ہے, ساری نمازیں پڑھی ہے, پہلی 3 فجر ظہر عصر کے بعد جماع کیا, دوسرا ایک قسم پورا ہو گیا. پھر آپ نے دن میں غسل نہیں کیا, جب سورج فنا ہو گیا تو آپ نے غسل کیا, دوسرا قسم بھی پورا ہو گیا, دن میں غسل نہیں کیا. اب آپ نے جب غسل کیا تو فوراً آپ نے نماز پڑھی مغرب کا, اور پھر عشاء کا نماز بھی پڑھی. ساری نمازی بھی آ گئی اپنے وقت پر. دن میں آپ نے جماع بھی کیا اور مغرب اور دن میں آپ نے غسل بھی نہیں کیا, کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اسلام میں یہ دن ختم ہو گیا, اب نیا رات شروع ہو گیا, اور رات مضاف ہوتا ہے دن کی طرف. یہ جواب میں نے دیا. انہوں نے ایسا کر کہ مولانا آپ نے ابو حنیفہ کا تاریخ پورا پڑھا ہے. میں نے کہا نہیں پڑھا. اس نے کہا کہ یہ مسئلہ تو مجھے امام ابو حنیفہ کی تاریخ میں ملا ہے. میں حیران ہو گیا کہ اللہ امام ابو حنیفہ پر رحمت نازل فرمائے. میں پھر بہت خوش ہو گیا کہ چلو میں نے مسئلہ بتایا, لیکن یہ میری امام نے مجھ سے پہلے بتایا ہے. تو انسان خوش ہوتا ہے جب ایک مسئلہ آپ ٹھیک بتائے اور پھر اس پر آپ کو دلائل بھی مل جائے. تو عقلی سوال اور جواب میں انشاءاللہ کسی ماں کا لال میں نے نہیں دیکھا کہ عقلیات پہ آ کر, بلکہ ہم سے تو لوگ تنگ ہیں. ہم وہ عقل نہیں مانتے جو قرآن اور حدیث کو توڑتے ہیں, ہم اس عقل کو مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو جوڑتے ہیں. تو جوڑنا سیکھو, توڑنا نہیں سیکھو. کسی کے اکابر کا پگڑیاں گرانا نہیں سیکھنا, اس کو اپنے جگہ پہ چھوڑنا, اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا, یہی درس ملا ہے ہمیں